کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک پہاڑ بول سکتا تو وہ کیا کہتا؟ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی سننے جا رہے ہیں، ایک بہت پرانی کہانی، لیکن اسے کوئی انسان نہیں سنا رہا بلکہ خود ایک پہاڑ سنا رہا ہے۔ تو آئیے اسی پہاڑ کے دل کی آواز سنتے ہیں اور اس کی زبانی ایک پوری زندگی کے سفر کو دیکھتے ہیں۔ کہانی شروع ہی ایک بہت گہری بات سے ہوتی ہے۔ ہمارا راوی یعنی یہ پہاڑ کوئی بے جان چٹان نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا وجود ہے جو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے اور ہاں، جس کے آنسو بھی ہیں۔ یہی ایک احساس ہے جو اس پوری کہانی کو بہت خاص بنا دیتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کہانی شروع ہوتی ہے اپنے انجام سے۔ پہاڑ بہت اداس ہے اور وہ ڈوبتے سورج کو دیکھ رہا ہے، اور ساتھ ہی ایک بوڑھے شخص کو بھی جو بس موت کے دہانے پر کھڑا ہے۔ یہ منظر یہ ایک عجیب سی اداسی اور تجسس پیدا کرتا ہے کہ آخر ہوا کیا؟ یہ تعلق کوئی نیا نہیں تھا، بلکہ بہت پرانا، بہت گہرا تھا۔ پہاڑ اس شخص کو تب سے جانتا تھا جب وہ ایک ننھا سا بچہ تھا، اور اس کا باپ اسے پہلی بار اپنی باہوں میں اٹھا کر جنگل کی سیر کرانے لایا تھا۔ تو یہ کوئی اجنبی نہیں تھا، یہ وہ تھا جس کی پوری زندگی اس پہاڑ کی آنکھوں کے سامنے گزرنے والی تھی۔ تو چلیے، اب کہانی ہمیں ماضی میں لے کر جاتی ہے، اس دور میں جب زندگی بہت سادہ اور معصوم تھی۔ یہ اس شخص کے بچپن کا زمانہ تھا جب اس کا رشتہ اس فطرت سے جڑا ہوا تھا اور دنیا امیدوں سے بھری لگتی تھی۔ اس پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹی سی خوبصورت بستی تھی، اور ساتھ ہی ایک ہرا بھرا جنگل۔ پہاڑ روزانہ پرندوں کا شور سنتا، درختوں کو ہوا میں جھومتے دیکھتا اور اس بچے کو گاؤں کے پاس کھیلتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ اتنا خوش ہوتا تھا کہ کبھی کبھی سرگوشیوں میں اس بچے سے باتیں بھی کرنے لگتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بچہ اسے سن نہیں سکتا۔ لیکن پھر وہ معصومیت کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی خواہش جو اس لڑکے کی پوری زندگی کا محور بن جائے گی اور اس کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ یہ سب کچھ شروع ہوا جب وہ 10 سال کا تھا، جب اس کے سارے دوست کھیل کود میں لگے ہوئے تھے۔ اس کی نظریں سیدھا پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر جمی ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کے دل میں اسے فتح کرنے کی خواہش جاگی، اور جانتے ہیں، یہی وہ لمحہ تھا جب پہاڑ نے اس کے مستقبل کے لیے ایک انجانا سا خوف محسوس کیا۔ اب دیکھیں، اس خواہش میں ایک بہت بڑا دھوکہ تھا۔ دور سے دیکھنے میں تو پہاڑ کی چوٹی بڑی شاندار لگتی تھی، جیسے طاقت اور جیت کی کوئی نشانی ہو، مگر اصل حقیقت وہ بالکل الٹ تھی۔ وہ تو بس ایک ویران پتھریلی جگہ تھی جہاں تھکن اور خالی پن کے سوا کچھ بھی نہیں ملنا تھا۔ پہاڑ تو یہ سچائی جانتا تھا، اور اسے بس یہی ڈر تھا کہ یہ لڑکا اپنی پوری زندگی اسی ایک دھوکے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ختم نہ کر دے۔ اور بس یہیں سے کہانی کا مرکزی حصہ شروع ہوتا ہے، اس شخص کی زندگی بھر کی ایک جنونی اور آخر میں ایک بے نتیجہ کوشش کی داستان۔ جوانی کی طاقت سے بھرا ہوا وہ اکیلا واپس آیا، اور پھر اس کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد رہ گیا، روزانہ پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرنا۔ اس جنون میں وہ جنگل کی خوبصورتی کو بھول گیا، پرندوں کے گیت سننے بند کر دیے، اور پہاڑ کی وہ خاموش منتیں بھی نہ سن سکا جو اسے بار بار روکنے کی کوشش کرتی تھیں۔ اور وقت تو بس ریت کی طرح اس کی مٹھی سے پھسلتا چلا گیا۔ جوانی چڑھنے کی کوششوں میں نکل گئی۔ اڑھیڑ عمری میں اس کی ماں اسے سمجھاتے سمجھاتے اس دنیا سے چلی گئی۔ پھر یہی جنون اس کے بیمار باپ کو بھی اس سے چھین کر لے گیا، اور آخرکار بڑھاپا آ گیا، طاقت نے جواب دے دیا، اور چڑھائی ناممکن ہو گئی۔ ایک پوری زندگی ایک ہی فضول مقصد کے پیچھے ختم ہو گئی۔ پہاڑوں سے روز سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ اصل بلندی کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتا، ارے دیکھو تو، بستی میں ایک بیوہ ہے جس کے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ان کی مدد کرو، اپنے پڑوسیوں کی خبر لو جو مشکل میں ہیں، گاؤں والوں کو آنے والے طوفان سے بچاؤ۔ لیکن اس نے اپنی ساری طاقت ان حقیقی کاموں میں لگانے کے بجائے ایک پتھریلی چوٹی کے پیچھے ضائع کر دی۔ تو اب ہم واپس آتے ہیں کہانی کے اسی لمحے کی طرف جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، اس شخص کی زندگی کے آخری بے بسی سے بھرے لمحات۔ ایک صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس میں بستر سے اٹھنے تک کی ہمت نہیں تھی۔ جسم ٹوٹ چکا تھا، پیاس سے گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے، اور وہ بالکل اکیلا تھا، کوئی اس کی خبر لینے والا تک نہیں تھا۔ اور آخر میں پہاڑ اپنے بھاری دل کے ساتھ اس سے بات کرتا ہے، اور تب ہمیں اس کہانی کا اصل سبق ملتا ہے۔ اور پھر پہاڑ نے وہ آخری بات کہی جو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ سمجھایا، پر تم نے میری ایک نہ سنی، تم نے غلط راستہ چنا۔ اگر تم اس چوٹی تک پہنچ بھی جاتے تو بھی انجام یہی ہونا تھا،
تم تب بھی ایسے ہی خالی ہاتھ اور تنہا ہوتے، کیونکہ اصل بلندی پتھروں میں نہیں، دلوں میں ہوتی ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں اس ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، ہماری زندگی میں وہ کون سی ظاہری بلندیاں ہیں، وہ کون سی خواہشات ہیں جن کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم اصل خوشیوں اور رشتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی کا پہاڑ آخر ہے کیا؟